إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللیل اذا سجا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوی الاحتشام علماء اکرام، قراء اکرام، حفاظ اکرام، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آ میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کرے، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کرے، ذوق کی باتیں کریں، شوق نہاں تازہ کریں، چارہ درد دل بے حال کی باتیں کریں، اور کوئی قصہ چھیڑ کر حسن ازل کے نام کا زیست کے عنوان کے اقوال کی باتیں کریں، اور فرش تا ہے عرش جس کو ایک قدم کا فاصلہ اس رسول ہاشمی کی چال کی باتیں کریں۔ عزیزم مہر محمد عرفان صاحب میرے بھائی نے حکم کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرنا ہے اور اس لحاظ سے شعر بھی سنانے ہیں۔ اب جب کہ آپ کو بتایا کہ میں شعر اتنے نہیں سناتا، لیکن غزل اس نے چھیڑی، مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ انشاءاللہ تعالی اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے شاہکار خالق کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سلسلہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ضحیٰ کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے۔ تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے دہا اور لیل کے معنی کے حوالہ سے 20 اقوال لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک قول جو امام فخر الدین محمد بن عمر رازی علیہ رحمہ کے حوالہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ امام رازی کہتے ہیں کہ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے
کہ والضحیٰ سے مراد ہے آپ کے روشن چہرے کی قسم، اور واللیل سے مراد ہے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ہدایت بخش شریف میں اسی بات کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب آر میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ عزیزان من، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، نبی آخر الزمان، خاتم المعصومین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء و رسول کی طرح کسی ایک قبیلے کی طرف، اور وہ بھی محدود وقت کے لیے، نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیگر انبیاء اکرام آئے، کوئی نبی کسی قبیلے میں، کوئی نبی کسی قبیلے میں، پھر مخصوص وقت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نوع انسان کے لیے تا قیام قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ آفتاب عالم تاب تھی کہ جس کی روشنی ظاہر و باطن کو منور کرنے والی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال جو ہے، اس کی بھی جو خوبیاں ہیں، وہ بھی سابقہ انبیاء اکرام اس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ سارے نبیوں سے برتر و اعلیٰ خوبیاں ہوں جو حضور کا ظاہری حسن و جمال تھا۔ کیونکہ یہ جو مظاہر جسم ہیں، یہ ساری خوبیاں باطن کی عظمت کی گواہ ہوتی ہیں۔ مظاہر جسم کی خوبیاں، حسن، یہ باطن کے حسن کی عظمت کی گواہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام بنی نوع انسان کے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا، تو یقیناً حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو اتنی عظمتیں اور وسعتیں دیں کہ کوئی ان کی ہمسری کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی حقیقت کو عاشق صادق حضرت امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ نے قصیدہ بردہ شریف میں اس طرح لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں وفاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت و سیرت میں تمام نبیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، اور علم ہو یا کرم کسی میں بھی کوئی بھی نبی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئا النسبی۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو مانوی طور پر بھی اور صورت مبارک کے لحاظ سے بھی درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ ثم اصطفاہ حبیبا بارئا النسبی، پھر تمام ارواح کو پیدا کرنے والے رب نے حضور کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حضور اپنے محاسن اور کمالات میں شریک سے پاک ہیں۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضور کے حسن و کمال کا جوہر منقسم نہیں ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ حسن کی تمام ادائیں میرے آقا کی ذات اقدس میں جمع کر دی گئی ہیں، اور اب جہاں کہیں بھی حسن کمال پایا جاتا ہے، پایا جاتا تھا یا پایا جائے گا، وہ ذات مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 440 پر سیرت النبویہ کے حوالہ سے صاحب مواہب اللدنیہ کا بیان کردہ ایک فرمان نقل کرتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسن، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں ظاہر کیا گیا؟ آگے لکھتے ہیں لأنہ لو ظہر لنا تمام حسن ہی، کیونکہ حضور اگر تمام حسن کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے، لما اطاقت آیوننا رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم لعجزنا عن ذالک، اگر حضور اپنے تمام
حسن کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے تو ہماری آنکھیں اس کی دید کی طاقت نہ رکھتی، کیونکہ ہم اس بات سے عاجز ہیں کہ آفتاب محمدی کی جلوہ سمانیوں کا صحیح ادراک اور احاطہ کر سکے۔ اسی مواہب اللدنیہ میں یہ بات لکھی ہے، وقد صرحوا بان من کمال الایمان اعتقاد انه لم يجتمع في بدن انسان من المحاسن الظاہرۃ ما اجتمع في بدنه صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لکھا ہے کہ علماء محققین نے یہ تصریح کر دی ہے کہ کمال ایمان کے اعتقادات میں سے ایک اعتقاد یہ بھی ہے کہ جو کچھ حسن ظاہر سراپا حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع کر دیا گیا تھا، وہ کسی بھی انسانی وجود میں ہرگز جمع نہیں ہوا۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَظْهَرْ تَمَامُ حُسْنِهِ وَإِلَّا لَمَا طَاقَتِ الْأَعْيُنُ رُؤْيَتُهُ۔ اس کے باوجود اس اجتماع حسن ظاہری کے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا بھی حسن جمع کیا گیا، باوجود اس اجتماع حسن ظاہری کے جو حضور کا حسن تھا پورے کا پورا ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اس حسن کو جی بھر کے دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان من، صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کی رعنائیوں کو اور دل ربائیوں کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے کیا ہے۔ کتابوں میں اسے پڑھ کر دل پر کیف و سرور کی ایک عجیب کیفیت آری ہوتی ہے۔ بات حضور کے حسن کی ہو اور اس پر صحابہ اکرام کی فصاحت و بلاغت کے قالب میں ڈھلے ہوئے الفاظ جذب و مستی کا ایک سما پیدا کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان صحابہ اکرام کے مبارک نام رکھنے لگا ہوں جنہوں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرنے میں بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ پھر ان کے ناموں کے بعد ان سب کی روایات کا جو لب لباب ہے اس سے حسینوں کے بادشاہ کا حلیہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بجائے اس کے کہ میں ایک ایک روایت پڑھوں۔ ان ڈھیر ساری روایات میں سے جو اس کا لب لباب ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالہ سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ان ہستیوں کے نام سن لیں جو بڑے مشہور ہیں حضور کا حسن بیان کرنے میں۔ ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت برا بن عازب، حضرت ام معبد، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت ابی جحیفہ، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ابن عباس، حضرت معرض بن معیقیب، حضرت ابو طفیل، حضرت عدہ بن خالد، حضرت خریم بن فاتق اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ ان مبارک ہستیوں نے، اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے کیونکہ حلیہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا، سمجھنا، اسے دل میں، نگاہوں میں، خیال میں بٹھانا، بسانا اور اس کے دھیان لگے رہنا، یہ صوفیاء اکرام کی عادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بالکل سادہ انداز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آسان لفظوں میں ایک ایک لفظ بیان کر کے اس کا معنی بتاؤں گا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک ایسی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک ایسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دیکھیں نا، جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس محبوب کا چہرہ بھی اسے یاد ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئیے اپنے محبوب کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ان مبارک ہستیوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، من انہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا۔ میرے حضور کا رنگ کیسا تھا؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ کیسا تھا؟ سرخ و سفید۔ ادعجا انجلا، چشم مازاغ بڑی بڑی تھی اور آنکھوں کا سیاہ حصہ انتہائی سیاہ تھا اور سفید حصہ انتہائی سفید تھا۔ اشکالا، اور آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے۔
آپ سمجھتے ہیں سرخ ڈوروں کو، وہ کہتے ہیں نا مخمور اکھی، یہ لفظ سنے آپ نے، مخمور اکھی، اشکالا آنکھ کے سفید حصے میں سرخ ڈورے، احدب الاشفار مبارک پلکیں لمبی تھی، حضور کی مبارک پلکیں لمبی تھی، ابلجا ازجا ابروؤں کا درمیانی حصہ، ابروؤں کا درمیانی حصہ بالوں سے صاف تھا، اور ابرو کمان کی طرح خمیدہ اور لمبے تھے، حضور کے یہ ابرو درمیان میں صاف، کمان کی طرح لمبے اور خمیدہ، اللہ اکبر، اقنا، حضور کی ناک مبارک اونچی اور پتلی تھی، افلجا دانت مبارک آپس میں پیوست نہ تھے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، مدور الوجہ واسع الجبین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور گول تھا اور پیشانی مبارک فراخ تھی، قص اللحیۃ تملأ صدرہ، ریش مبارک پر نور گھنی تھی اور سینہ مبارک پر پھیلی ہوئی تھی، سوا البطن والصدر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھے، واسع صدری، حضور کا سینہ مبارک کشادہ تھا، عظیم المنکبینی، مبارک کندھے بڑے بڑے تھے، ضخم العظامی، جسم مبارک کی ہڈیاں مضبوط تھی، ابل العضدین والذراعین والاصافل، کونیوں مبارک سے لے کے کندھوں تک اور دونوں کلائیاں اور پنڈلیاں انتہائی مضبوط اور طاقتور تھی، سائل الاطرافی، حضور کی مبارک انگلیاں ہموار تھی، انور المتجرد، حضور کا سارا مبارک جسم نورانی تھا، دقیق المسروبہ، سینہ کے بالوں کی وہ لکیر جو سینے کی ہڈی سے ناف تک جاتی ہے وہ باریک تھی، ربعۃ القدی لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر المتردد، قامت زیبا، حضور کا قد مبارک درمیانہ تھا، حضور نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ حضور کا قد پست تھا، ومع ذالک لم یکن یماشیہ احد ینسب الی الطول الا طال، اگر کوئی دراز قامت انسان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تھا تو حضور اس سے اونچے دکھائی دیتے تھے، رجل الشعر، گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے، گھنگریالے تھے، کنڈل والے تھے لیکن زیادہ گھنگریالے نہ تھے، اذا افطر ضاحکا افطر عن مثل سنل برق عن مثل حب الغمام، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو دندان مبارک یوں چمکتے تھے جس طرح بجلی کی چمک یا یالہ باری کے وقت گرنے والے دانے چمکتے ہیں، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من ثنایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے، احسن الناس اونکا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن سارے لوگوں کی گردنوں سے خوبصورت تھی، لیسا بمتحم ولا مقلسم متماسک البدن ضرب اللحم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہ زیادہ فربا تھا اور نہ زیادہ لاغر تھا، بدن مبارک مضبوط تھا اور بھرا ہوا تھا، ضرب اللحم، جسم مبارک پر گوشت زیادہ نہ تھا، عزیزان من، یہ میں نے آپ کے سامنے اجمالن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ کتب احادیث اور سیرت جو معتبر کتابیں ہیں ان میں سے میں نے آپ کے سامنے بالکل اس لیے رکھا ہے کہ ہم حضور کا حلیہ مبارک یاد کریں، ہماری نگاہوں میں یہ بات بیٹھی ہو کہ حضور کی مبارک ناک اونچی تھی، میرے حضور کی پیشانی فراخ تھی، میرے حضور کا قد میانہ تھا، میرے حضور کی زلفیں کنڈل والی تھی لیکن زیادہ کنڈل والی نہیں تھی، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں موجود ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اب ایک اور اینگل سے میں آپ کو ایک حضور کی عاشقہ صادقہ کی زبان سے حضور کا حلیہ سنانے لگا ہوں۔ کتب احادیث اور سیرت میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے راستے میں گزرتے ہوئے ام معبد کے گھر میں ٹھہرے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، علماء سے متعدد مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں آپ کے سامنے ان کے وہ الفاظ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کمال بی بی نے چند لمحے حضور کی زیارت کی، اس نے ان لمحوں کے درمیان اپنی یاداشت میں حضور کا مبارک سراپا جو چھپایا پھر اس نے اظہار کیا، وہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر میں ٹھہرے جہاں پر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بکری جو لاگر تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. حضور نے دودھ دوہا، دودھ اس کا لیا اور گھر کے برتن سارے بھر گئے، متعدد برتن معبد کے گھر کے دودھ کے ساتھ بھر گئے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد حضور تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد معبد کا خامند آیا، ابو معبد. اس نے جب آ کے دودھ والے برتن دیکھے تو حیران ہو گیا، تعجب کا اظہار کیا کہ گھر میں تو کوئی ایسی دودھ دینے والی بکری بھی نہیں، جو بکریاں ہیں وہ بھی کمزور ہیں، میں انہیں چرانے کے لیے لے کے گیا ہوا تھا، وہ تو بہت دور تھی. اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ معبد مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے. یہ میں ان کے الفاظ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، مجھے بتاؤ یہ کیا ہوا ہے، دودھ کہاں سے آ گیا ہے. تو معبد نے جواب دیا، واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک من حالہ قضا و قضا. معبد نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس سے ایک مبارک یعنی بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی ایسی شان تھی اور ایسے ایسے پھر ہوا. اس نے سارا واقعہ اپنے خامن کو سنایا کہ وہ اس طرح تشریف لائے. انہوں نے دودھ کے متعلق پوچھا، میں نے ایسے کہا کہ دودھ تو ہے نہیں، کمزور لاگر بکری ہے. تو انہوں نے اس طرح ہاتھ لگایا، دودھ دوہا اور اس کے بعد برتن بھر گئے. پینے کے بعد وہ چلے گئے، سارا واقعہ سنایا. اب جب ابو معبد نے وہ ساری بات سنی تو اس نے کہا صفیہ لی یا معبد، معبد ذرا مجھے اس مبارک کا حلیہ تو بتا. اس نے کہا وہ مبارک جسے تو مبارک کہہ رہی ہے، وہ بابرکت شخصیت جس کی یہ شانیں بتا رہی ہیں، ذرا مجھے اس کا حلیہ تو بتا. تو معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا. وہ حلیہ دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کیا، اور جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ امام بہقی کی دلائل النبوہ کے الفاظ ہیں. معبد نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ نحلۃ ولم تزری به سالۃ وسیم قسیم فی عینہ تاج وفی اشفارہ غطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح وفی لحیتہ قصاصۃ ازج اقرن ان صامت فعلیہ الوقار وان تکلم سما وعلاه البہاء اجمل الناس وابہاہ من بعید واحلاہ واحسنہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن ربعۃ لا بائن من طول ولا تقتحمہ عین من قصر غصنا بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا لہ رفقاء یحفون بہ ان قال انصتوا لقولہ وان امر تبادروا الى امرہ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ذرا اردو ترجمہ سنیں. معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار اور کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ چھوٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، گویا دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ جو تینوں میں سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر اور پر رونق، اور رفقا ایسے کہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو نہ لوگو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا اردو کے ایک شاعر کی زبان میں نہ سنا دوں آپ کو. حضور کا چہرہ آپ نے سمجھا، حضور کا مبارک حلیہ آپ نے سنا. اب سنیے ایک اردو کا شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ،
آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں، باتیں ہے کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ سامن کے امٹتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تب لاب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ میں کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گہے رف رف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بندے قبا ہے کہ شگفت گلے ناہید، یہ سایہ داما ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پر چادر ہے کہ بخشش کی گٹا ہے، یہ مہر نبوت کی نقش دل مہتاب، رخسار کی ضو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، اور ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، اور اورنگ شہنشاہی تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سجدج تیری آرائش گیسو، اور سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سرچشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیری دیوار کا معیار علم ہے، اور ذرے تیری گلیوں کے ماہو انجم افلاک، سورج تیرے راہروار کا ایک نقش قدم ہے، اور پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسوں تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلا تم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، اور ہر پھول کی خوشبو تیرے دامن سے ہے منسوب، ہر خار میں چاہت کی کھٹک تیرے لیے ہے، ہر دشت و بیاباں کی خاموشی میں تیرا راز، ہر شاخ میں زلفوں کی لٹک تیرے لیے ہے، اور کوثر کے جھرنے تیرے ماتھے کی شعائیں، میرے آقا کوثر کے جھرنے تیرے ماتھے کی شعائیں، یہ قوس قزا عارض رنگی کی شکن ہے، یہ کہکشاں دھول ہے نقش کفے پا کی، ثقلین تیرا صدقہ انوار بدن ہے، ثقلین تیرا صدقہ انوار بدن ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ متعدد صحابہ اکرام نے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن لازوال کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے اکثر نے بیان کیا ہے لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ حضور کا چہرہ مبارک ایسا تھا، حضور کا حسن ایسا تھا، اور ساتھ بہت ساروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے حضور سے پہلے بھی اور حضور کے بعد بھی حضور کی مثل دیکھی نہیں، لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کی مثل حسن اور خوبصورتی کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، حضور کی مثال صحابہ کرام کیسے دیکھ لیتے، جبکہ حضور کی مثل تو جبریل امین نے نہیں دیکھا؟ اچھا، جبریل امین بھی کیسے دیکھ لیتے؟ حضور کی مثل اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس پہ گواہی یہ ہے حضرت حسان بن ثابت، شفا شریف، زرقانی علی المواہب، دلائل النبوہ، سیرت ابن حشام اور دیگر کتب میں اس میں یہ اشعار موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضور کی موجودگی میں صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بات کا اظہار کہ حضور کی مثال کسی کو نظر کیوں نہ آئی، حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی موجودگی میں یہ شعر پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی تعریف کر رہے ہیں کہ حضور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھا کیوں نہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھ تو تب دیکھتی جب کسی ماں نے آپ سے بڑھ کے کوئی حسین پیدا کیا ہوتا۔
خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا حضور آپ ویسے پیدا کیے گئے ہیں حضور جیسے آپ نے چاہا ہے۔ اب آئیے میں چند مثالیں حضور کے حسن کی، حضور کے وہ عاشق صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، جسم کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب چند باتیں ان کی زبانی، پھر بعد میں ایک ایسے بابے کی زبانی سناؤں گا جس نے ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن خواب میں دیکھا تھا اور زندگی بھر تڑپتا رہا، پھر اس بابے کے جذبات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا۔ حسن حضور کا، رات چاندنی، ایک طرف چاند ایک طرف حضور کی ذات اقدس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَجَعَلْتُ انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاء، کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، چاندنی رات تھی، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی حضور کو دیکھتا تھا۔ وہ احسن عندی من القمر، کہتے ہیں میں حضور کو بھی دیکھتا رہا، چاند کو بھی دیکھتا رہا، حضور نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، کہتے ہیں میری نظر میں حضور چاند سے زیادہ حسین تھے۔ مشکاۃ شریف، جامعہ ترمذی اور سنن دارمی۔ پھر ان کے علاوہ بھی متعدد صحابہ اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تابناکیاں اور حسن و جمال کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز رسول خدا سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں سورج گردش کر رہا ہے۔ مشکاۃ شریف، ترمذی شریف، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے لحاظ سے بھی تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خلق کے لحاظ سے بھی سارے لوگوں سے بہترین تھے۔ دلائل النبوہ امام بہقی۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یبرق وجہہ، ایک مرتبہ حضور کے پاس گئے حضرت کعب بن مالک، کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے نا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرستنار وجہہ کأنہ قطعۃ قمر وکنا نعرف ذلک منہ، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو ہم اسی چیز سے پہچان جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتی ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما مسرورا واساریر وجہہ تبرق، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بہت ہی خوش داخل ہوئے، کہتی ہیں جب حضور داخل ہوئے نا اساریر وجہہ تبرق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی لکیریں چمک رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اب میں آپ کو ایک ایسے بندے کے جذبات سنانے لگا ہوں جس نے ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن حضور نے ان پہ خواب پہ کرم کیا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور نے خواب میں کرم کیا تو پھر وہ کرم ایسا تھا حضور کے نقش و نگار ہوں، پیر مہر علی جیسا عاشق ہو خواب میں دیدار ہو جائے اور پیر مہر علی ساری زندگی بھول سکے، جب یاد آتا وہ سما، بلکہ یہ بھی یاد آتا کہ حضور نے خواب میں کس جگہ پہ زیارت عنایت فرمائی تھی، اس کا بھی ذکر کرتے، پھر روتے رہتے، اداس رہتے، روتے رہتے، دل کو وہ کھچ رہتی، وہ سکھ رہتی۔ اسی لیے پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں آج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، الطیف سرا من طلعتہ،
वशज़्व बदा मिन वफ़रतिही फसकरतुहुना मिन नज़रतिही। नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां। दो अबरू काउस मिसाल दिसन, जै तो नोके मुया दे तीर छुटन। लिबास सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। इस सूरत नू मैं जान आखां, जाना के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनियां। और इस सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी। ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी। बेरंग दिसे इस मूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी। विच वहदत फुटियां जद गड़ियां, ते दसे सूरत राह बे सूरत दा, दसे सूरत राह बे सूरत दा। तौबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं है बेसूजत दा। कोई विरलियां मोती लै तरियां, यह सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्ते नजाते रोजे हशर। विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी संतद खरियां। ते लो मुख तो मुखत्तित बुरदे यमन, मन भांवरी झलक दिखाओ सजन। ओहा मिठियां गाली अलाओ मिठन, जो हमरा वादी सन करियां। इन्हां सिकदियां ते पुरलांदियां ते लखवारी सदके ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਕਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਆਮਨ ਵਤ ਵੀ ਉਹ ਗੜੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਅਜਮਲ ਕਾ ਮਾ ਅਹਸਨ ਕਾ ਮਾ ਅਕਮਲ ਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰੇ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀ किथे जा अड़ियां। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये बात याद रखें कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना बड़ी आला इबादत है। जैसे कुरान मजीद का देखना भी इबादत है, बल्कि कुरान मजीद को देखने से चेहरा अनवर देखना आला व अफजल है। फरिश्ते कब्र में चेहरा मुस्तफ़ा दिखाते हैं और पहचान कराते हैं, कुरान मजीद या काबा मुअज़्ज़मा नहीं दिखाते। हुजूर का मुबारक चेहरा दिखाते हैं। और फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा की शनाख्त पर कब्र में बेड़ा पार होता है। कौन सा चेहरा? जिस चेहरे की अभी हमने रानाइयाँ बयान की हैं। ये रानाइयाँ, ये नक्शो निगार जहन में हों तो बड़ी उम्मीद है कि दिल में लगन हुजूर की मोहब्बत की लग जाती है। जब मोहब्बत लग जाए तो फिर पहचान भी अल्लाह करा देगा। कुरान मजीद को देख कर बंदा सयाबी नहीं बनता जी, लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने चेहरा देखा और ईमान कबूल किया वो सयाबी बन गए। एक बड़ी अहम बात है, एक बड़ी अहम बात आपने समझनी है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुसलमान बनाता है, हुजूर का चेहरा सहाबी बनाता है और हुजूर का तसव्वुर आरिफ बनाता है। हुजूर का नाम मुसलमान बनाता है, हुजूर का चेहरा सहाबी बनाता है और हुजूर का तसव्वुर आरिफ बनाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि तुझी को देखना तेरी ही सुनना, तुझी में गुम होना। तुझी को देखना तेरी ही सुनना, तुझ में गुम होना। हकीकत मार्फत आहले तरीकत इसको कहते हैं, और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए अनवर तो वो है कि कुरान मजीद में सूरह तूर की 48 नंबर आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नका बिआयुनिना, कि महबूब बिलाशुबा आप हमारी निगाहों में हैं। यानी ये हुजूर का रूए अनवर तो वो चेहरा है कि जो हम वक्त अल्लाह ताला की निगाह मोहब्बत में है। अल्लामा इस्माइल हकी अलैह रहमा लिखते हैं, व नहनु नराक बेजमीए उयून सिफात व ज़ात बिनातिल महब्बत वल इश्क नंज़ुरु बिहा इलैका शौकन इलैका व हिरासतन लक। अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं कि यानी महबूब हम आपको देखते हैं अपनी जात और सिफात की तमाम आंखों से, बड़े मोहब्बत भरे अंदाज से, हम बड़े शौक से आपकी तरफ देखते हैं और आपकी निगहबानी करते हैं। तफसीर ज़ियाउल कुरान की 4थी जिल्द की इसी सूरह मुबारका की 48 नंबर आयत के ज़िमन में हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलैह रहमा ने ये बात लिखी है। अजीज़ान मन, आज की जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का अजमाली जिक्र था, क्योंकि तफसील तो बयां हो ही नहीं सकती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करना, ये जो अभी मैंने बयान किया
آپ نے سماعت کیا ہے، میرا اور آپ کا عمل کیا ہے، یہ ذرا میں آپ کو بتانے لگا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں، جو ہم نے کیا ہے یہ وہ کام ہے جو حضور کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے، تابعین بھی کیا کرتے تھے، امت کے بزرگان دین بھی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا حضور کے صحابہ کی سنت ہے، اور حلیہ مبارک خواہش کر کے محبت و عقیدت کے ساتھ سننا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کی سنت ہے۔ کتب احادیث کے اندر متعدد مقامات پر ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ و تابعین بڑے اشتیاق کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام اور صحابیات سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھ کر سماعت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی روایت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اللہ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فرمان جاری کیا ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھا کرو اور دل میں اشتیاق رکھا کرو۔ کوئی ایسا حکم آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو حضور کے میلاد کی یار دلیل نہیں ملتی، نہ ملے، لیکن یہ دلیل موجود ہے کہ تابعین اکرام بغیر حکم کے حضور کا حلیہ مبارک سنا کرتے تھے، اور پھر صحابہ اکرام بھی انہیں منع نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی صرف تعلیمات پہ، حضور کی تعلیمات پہ عمل کرو، سیرت پہ عمل کرو، حلیے میں کیا رکھا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے جب تابعین پوچھا کرتے تھے تو صحابہ محبت کے ساتھ بتایا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں اس کی رکھنے لگا ہوں احادیث مبارکہ سے۔ مشکات شریف میں اور سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت محمد بن عمار بن یاسر، ایک صحابیہ ہیں حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے انہوں نے گزارش کی، صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کی صحابیہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سنائیے۔ سنیے ان کے محبت برے الفاظ۔ انہوں نے کہا یا بنیہ لو رأیتہ رأیت الشمس طالیۃ، اے میرے بچے اگر تم حضور کو دیکھتے تو چمکتا ہوا سورج دیکھتے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس طرح شمائل ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے جس میں امام حسن مجتبی، کون؟ حضور کے مبارک نواسے، بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں سألت خالی ہند ابن ابی حالہ وقانا وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند میں نبی حالہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ کہتے ہیں وقانا وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ حلیہ بیان کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور کے فوراً بعد حضور کے غلام ایک دوسرے سے حضور کا حلیہ سنا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے ان سے اس لیے فرمائش کی کہ مجھے حضور کا حلیہ سنائیے، کیونکہ وہ حضور کا حلیہ بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، اور اپنے اشتیاق اور شوق کی بات بتائی۔ وَأَنَا أَشْتَحِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ وہ میرے لیے حضور کا حلیہ مبارک بیان کریں۔ کیوں بیان کریں؟ یعنی میں کیوں سنوں؟ اتعلق بہی، کہتے ہیں اس لیے کہ میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کروں۔ اچھا دیکھیں اس روایت میں ایک صحابی اور وہ بھی اہل بیت میں سے، یعنی امام حسن مجتبی ایک صحابی کی زبانی حضور کا حلیہ مبارک سننا چاہ رہے ہیں، اور اس میں اتعلق بہی جو ہے اس لیے کہا تاکہ میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کروں۔ اب مجھے بتائیے یہ شہزادہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، وہ کون سا تعلق ہے جو آپ مزید پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ بتا دے، کسی عالم سے پوچھ کے بتا دیں کہ کون سا ایسا تعلق ہے کہ حلیہ سن کے امام حسن مجتبی کر رہے ہیں اتعلق بہی، تاکہ میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کروں۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا ایسا تعلق ہے کہ حضور کا خون یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضور کا حلیہ سناؤ تاکہ میں اس کے ساتھ تعلق پیدا کروں۔ اور میرے عزیزوں وہ اور کوئی تعلق نہیں بلکہ تعلق حبی و عشقی ہے، جسے امام حسن مجتبی بار بار سن کر مزید راسخ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کنانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ احد کے سال یعنی 3 ہجری کو یہ پیدا ہوئے۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر میں دیکھا۔ آپ آخری صحابی ہیں
جنہوں نے 110 ہجری میں وصال فرمایا۔ محدثین اور مورخین کے مطابق حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی صحابی کے زندہ ہونے کا کوئی معتبر ثبوت نہیں۔ حضرت جریری تابعی بزرگ ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم طواف کر رہے تھے، دوران طواف حضرت ابو طفیل نے کہا ما بقیہ احد رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی بھی اب باقی نہیں رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جریری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیف کانت صفتہ، اب مجھے ذرا حضور کا حلیہ تو بتائیے۔ حضرت ابو طفیل نے فرمایا کانا ابیض ملیحا مقصدا، کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید و ملی تھا اور قد مبارک درمیانہ تھا۔ یہ تین مثالیں میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ یہ نہیں کہ یہاں آج عرفان صاحب کے گھر میں بیٹھ کے ہم حضور کا حلیہ سنا رہے ہیں، نہیں، یہ وہ عمل ہے۔ جہاد اپنی جگہ پہ موجود تھا، حج اپنی جگہ پہ موجود تھا، نمازیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں۔ جب حضور کے صحابی ایک دوسرے سے سفارش کرتے تو حضور کے صحابی یہ نہیں کہتے تھے بھائی جہاد فرض ہے ادھر جاؤ، حلیہ کیا سننا ہے مجھ سے، یہ نہیں کہتے تھے کہ سیرت کا بیان کرو، حلیہ کی کیا ضرورت ہے، بلکہ کتابوں سے میں نے تین مثالیں آپ کو سنائی ہیں۔ اب ذرا اندازہ تو کیجیے آپ صاحب کہ یہ بتا رہے ہیں حضرت جریری علیہ رحمہ ہم طواف کر رہے تھے، دوران طواف ابو طفیل نے بتایا کہ میں آخری بندہ ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ پھر دوران طواف جریری نے کہا واقعی آپ نے دیکھا ہے؟ دوران طواف انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر دوران طواف جریری نے کہا اگر دیکھا ہے تو حلیہ بیان کیجیے، تو دوران طواف حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ بیان کر دیا۔ دیکھیں یہ کوئی عام کام نہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ وہ کام ہے جو حضور کے صحابہ نے بیت اللہ شریف میں دوران طواف بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا حسن ایسا ہے کہ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کا حسن و جمال ایسا ہے کہ کسی کے الفاظ میں نہیں آ سکتا، کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بیان تو وہ کرے جو سمجھ سکے، جسے اس کا ادراک ہی نہیں وہ بیان کیا کرے گا۔ اللہ اکبر، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں ہن کیڑا بیان سناوے، تے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔ کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، تے توبہ توبہ حسن سونے دا جنوں ویکھ حیا شرماندی، تے گورے گورے مکھڑے اتے پئی کالی زلف سہاندی، تے چن دی چاننی پھکی لگے جدوں مکھ تو نقاب اٹھاوے، تے سورج وانگ شعاع حسن دی جیڑی پردیوں باہر آوے، تے اکھ اگھیڑے تے انگ جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، آزم پلکاں نیزے تانے کوئی غیر نہ جھاکی پاوے، تے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے جے او متھے تیوڑی پاوے، کھول دے جے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھل جاوے، تے پھس جاوے جے جاندا پنچھی اونوں اڈنا یاد نہ آوے، آزم ایڈی حسن جوانی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔